رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو یعنی تمہارے شکلوں کو اور نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تو دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. صحیح مسلم کی روایت, چھوٹی حدیث ہے, یاد رکھ لینا. 4 چیزوں کا ذکر آیا اس میں. اللہ 2 چیزوں کو نہیں دیکھتا, 2 چیزوں کو دیکھتا ہے. کون سی 2 چیزیں؟ پہلی چیز اللہ شکل کو نہیں دیکھتا, دوسرا مال و دولت کو نہیں دیکھتا. رائٹ, 2 چیزیں دیکھتا ہے. کون سی؟ دل اور اعمال. مطلب دل کا مطلب دل میں نیت کیسی ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا, اور تمہارا عمل کیسا ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا. اب غور کرنا, اللہ جو چیز دیکھتا ہے اب اس پر ہماری زیادہ محنت ہونا یا پھر اللہ جو نہیں دیکھتا اس پر زیادہ محنت ہونا, توجہ ہونا؟ جو دیکھتا ہے. رائٹ, تو اب سوچو اس حدیث کو آگے رکھ کے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر اللہ دیکھتا ہے ہمارے دلوں کو, لیکن ہم کبھی دلوں کی پاکی, دلوں کی صفائی, اخلاص, نیت, ریا, اس پر کبھی غور نہیں کرے, کبھی فکر نہیں کرے. اللہ دیکھتا ہے ہمارے اعمال کو, تو میرا عمل نبی کے سنت کے مطابق ہو رہا یا نہیں ہو رہا کبھی فکر نہیں کرے, کبھی کوشش نہیں کرے, کبھی علم حاصل نہیں کرے. لیکن اللہ نہیں دیکھتا شکلوں کو. اپنی شکلوں کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے گھنٹوں لگا دیتے, ہزاروں روپے لگا دیتے, کیا کیا نہیں کرتے. اللہ ہمارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا, لیکن اس کو بڑھانے کے لیے ہم کیا کیا نہیں کر رہے. حدیث کیا کہتی ہے اور ہمارا عمل کیا ہے. تو یاد رکھو, اب اس میں اللہ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا. تو اب اللہ تعالیٰ جب عمل کو دیکھ رہا اور نیت کو دیکھ رہا تو ہماری نیت بھی درست ہونا, ہمارا عمل بھی درست ہونا. 2 چیزیں دیکھ رہا تو 2 بھی درست ہونا. اب میں آپ کو اس حدیث کی روشنی میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ خود جواب دینا. ایک آدمی کی نیت ہے یا پھر ایک لڑکی کی نیت ہے. کیا نیت ہے؟ کہ میں دیندار عورت سے نکاح کروں گا یا نکاح کروں گی. یہ نیت اچھی ہے یا بری ہے؟ اچھی ہے. دیندار سے ہی میرا نکاح ہوگا, یہ میری نیت اچھی ہے. لیکن اب اس کے لیے میں فیس بک اوپن کر کے اس میں مسلم لڑکیوں کے یا لڑکوں کے نام سرچ کر کے ان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج کے ان کے ساتھ چیٹنگ شروع کر دیا. اب میرا یہ عمل اچھا ہے یا برا ہے؟ نیت اچھی ہے, عمل برا ہے. عمل برا ہے. شادی سے پہلے آپ کسی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے, یہ فرینڈشپ جائز ہی نہیں ہے. فرینڈشپ جائز نہیں ہے. اب وہ فرینڈشپ آگے بڑھے گی, افیئرز میں تبدیل ہوگی, پتہ نہیں اور کیا کیا ہو جائے گا. تو میرا یہ عمل خراب ہے, نیت اچھی تھی. تو اب یہ میری نیت بھی اور میرا عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. ایک آدمی کی نیت ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں, میں فقیروں کی مدد کروں, کچھ کھانا کھلاؤں. نیت اچھی ہے کہ بری ہے؟ اچھی ہے. اب اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ رشوت لوں گا یا پھر چوری کروں گا, چوری کر کے مال لے کے آ کے غریبوں میں بانٹوں گا. بولو میرا عمل اچھا ہے؟ نہیں, عمل غلط ہے. تو عمل بھی اچھا ہونا, اگر غریبوں کو دینا ہے تو حلال محنت کرو, تھوڑا ہی کیوں نہ ہو دے دو, اللہ قبول کرتا. اگر آپ کی اچھی نیت ہے نیک اور دیندار سے نکاح کرنے کی تو اس کو حلال طریقے سے, جائز طریقے سے جاؤ, جائز طریقے سے رشتہ ڈھونڈو تو پھر جائز ہوگا, قبول ہوگا. تو یاد رکھو ہر عمل سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے. اس لیے نیت کو ہم کیا کر دیے, صرف نیت بولے تو پڑھنے کی چیز ہے, بلکہ نمازوں میں نیت پڑھ رہے, لیکن نیت ہونا کیسا دل میں یہ ہم لوگ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہے. نیت ہی خراب ہے تو کیا عمل قبول ہوگا؟ بولو کون سا عمل قبول ہوگا؟ آگے میں انشاءاللہ اور بھی باتیں بتاؤں گا نیت کے تعلق سے. اچھا, اب اللہ کے نزدیک, ٹھیک ہے نا, اللہ کے نزدیک حسن و جمال کی وجہ سے یا اعلیٰ خاندان کی وجہ سے عمل قبول نہیں ہوتے, صرف دل میں کیا نیت ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ, اللہ کے نزدیک کیا ہے, عمل قبول ہوتے ہیں. اب اخلاص اصل میں کیا ہے؟ اخلاص کے فائدے بھی اگر دیکھیں گے تو بہت سارے فائدے ہیں. انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے فائدے بھی بتاؤں گا. اس سے پہلے ایک کچھ حدیثوں کو بھی جاننا ضروری ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادے پر ایک نیکی لکھ دو,
اور اگر ارادے کے مطابق وہ آدمی نیکی کر لیا تو اس کو بڑا چڑھا کے لکھو، مطلب ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں یا پھر 700 نیکیوں تک. کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا بندہ برائی کا ارادہ کیا، ابھی کچھ بھی مت لکھو، کچھ بھی مت لکھو، صرف ارادہ کیا، آپ انتظار کرو ابھی میرا بندہ وہ گناہ کرے گا یا نہیں کرے گا. اب اس کے ارادے کے مطابق اگر وہ گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے ایک گناہ کیا تو اس کے کھاتے میں ایک گناہ لکھو، ایک گناہ لکھو. اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ دیکھو، اگر ہم نیکی کا صرف ارادہ کرے، نیت کرے دل میں، مطلب مثال کے طور پر ہم ارادہ کرے کہ میں باہر جاؤں گا تو صرف 1 روپیہ نکال کے ایک غریب کو دے دوں گا، ایک ارادہ ہوا دل میں، اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ دیے کیا؟ میرے بندے نے ارادہ کیا تو ایک نیکی لکھ دو. صرف ارادے پر، نیت پر ایک نیکی مل گئی، نیت پر ایک نیکی. ہم لوگ نیت ہی نہیں کرتے. اگر کبھی ہم بولتے نا کہ ٹھیک ہے جی ہم سب کو یہ کام کرنا ہے، کریں گے کیا، تو ہم کو کیا بولنا ہے؟ انشاءاللہ بولنا ہے، کم از کم ارادہ کرنا ہے. ہاں بھائی نیکی کا، دیکھو ہمارے پاس طاقت نہیں ہوں گی لیکن اگر ہم صرف ارادہ کریں، نیت کریں انشاءاللہ ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دیں گا نا. اسی لیے میں بولتا ہوں بار بار کہ کم از کم انشاءاللہ تو کہو کبھی کوئی اچھے کام کے لیے. آپ سے طاقت نہیں ہوں گی لیکن اللہ چاہے تو ہو سکتا نا بھائی. آپ کو ہر مہینہ اتنے روپے خرچ کرنا ہے، آپ کو تہجد کی نماز پڑھنا ہے، آپ کو دین کے کام کے لیے آگے بڑھنا ہے. بڑھیں گے کیا؟ آپ علم سیکھنا ہے، سیکھیں گے کیا؟ جب کبھی ایسے نیکی کی طرف کوئی بولتے تو ہم کو بولنا کیا ہے؟ انشاءاللہ. اور دل میں ارادہ ہو، صرف زبان سے نہیں، دل میں ارادہ ہو کہ ہاں ہم کریں گے بھائی، ہم کریں گے، ایسا ہمارا ارادہ ہو. ارادے پر، نیت پر ایک نیکی مل گئی. اب کرے نہیں کرے لیکن ایک نیکی تو مل گئی. لیکن ٹھیک ہے، طاقت ہے، کر لیے، ارادہ ہوا، اس کے مطابق ہم کیا کریں؟ وہ نیکی کا کام کر لیے. تو اب ہم کو کیا ملا؟ 1 روپیہ دینے کا ارادہ کرے تھے لیکن ارادے کے مطابق باہر گئے اور وہ 1 روپیہ دے دیے تو ثواب کتنا ملا؟ اللہ چاہے تو 10 بھی مل سکتا، اللہ چاہے تو بڑا چڑھا کہ کتنے 700 تک لکھ دیتا. دیے 1 روپیہ لیکن ثواب ملا کتنا؟ 700 کا. اچھا، اب دوسرا بندہ گناہ کا ارادہ کر لیا، صرف ارادہ کر لیا، ابھی گناہ نہیں کرا، تو کیا جیسا نیکی کا ارادہ کرنے سے اس کو نیکی لکھی گئی، گناہ کا ارادہ کرنے ساتھ ہی فرشتے لکھ دیتے؟ نہیں لکھتے، نہیں لکھتے. اب میرا بندہ کرتا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. ارادہ کر لیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس ارادے کے مطابق وہ بندہ گیا اور وہ گناہ کر لیا، ایک گناہ کر لیا. تو اب وہ نیکی ایک کرے تو 700 نیکیاں ملی. اگر انصاف ہمارے ذہن سے اگر ہم لوگ سوچ کے نہیں بھئی انصاف ہی چھونا بولے تو پھر ایک گناہ کرے تو گناہ بھی کتنے ملنا تھا؟ ایک غلطی پر 700 گناہ ملنا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، میرا بندہ ایک غلطی کیا اس کو ایک ہی گناہ لکھو بس. اسی حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اپنے ارادے کو بدل لیا، گناہ کرنا بول کے آیا، برائی کا خیال آیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد سوچا نہیں بھائی گناہ کا کام ہے نا، کیسے کروں، نہیں کروں گا، بدل لیا. اب اس نے نہ نیکی کی نہ گناہ کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے میرے بندے کے نام اعمال میں پھر بھی ایک نیکی لکھ دو، پھر بھی ایک نیکی لکھ دو. نہ گناہ کیا نہ نیکی کیا، پھر بھی ایک نیکی ملی. کیوں؟ کیونکہ صرف بیٹھے بیٹھے نیت دل میں خیال آیا تھا گناہ کا، لیکن اللہ کی ڈر کی وجہ سے صرف وہ نیت کو تبدیل کر لیا، صرف بدل لیا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی لکھ دیے. کتنی اہم چیز ہے دیکھیے. بیٹھے بیٹھے ہماری نیتیں دل میں ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے کوئی نیت کر لیے اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتا ہے، یاد رکھو. تو نیت کی اہمیت یہ ہے. اچھا، اس کے بعد